اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ دوستو، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں ہم بات کریں گے شب برات کے بارے میں۔ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ شعبان کا مطلب ہے جمع کرنا اور الگ کرنا۔ اللہ کے پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ شعبان گناہوں کو مٹانے والا اور رمضان پاک کرنے والا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ شعبان مہینے کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کا مطلب ہے بری ہونا، آزاد ہونا۔ چونکہ یہ رات اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے فضل سے جہنم کے عذاب سے ادا ہونے کی رات ہے، اس لیے اسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اسے برکت والی رات، دوزخ سے نجات پانے والی رات اور رحمت والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات کے بارے میں ام المؤمنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بتاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات اگلے سال جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس رات لکھ دیے جاتے ہیں۔ جتنے لوگ اس سال مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں اور اسی رات سال بھر کی مقرر روزی اتار دی جاتی ہے۔ اللہ پاک اس رات اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے، لیکن شرک کرنے والے، اپنے بھائی سے دشمنی رکھنے والے کو نہیں بخشتا۔ اس رات توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ روزی میں برکت کی دعا کرنے والوں کی روزی میں برکت عطا کی جاتی ہے۔ بیماروں کو بیماری سے شفا دی جاتی ہے۔ اس رات قبرستان جانا، فاتحہ پڑھنا، ایصال ثواب کرنا اور دعائے مغفرت کرنا سنت ہے۔ شب برات کی رات بہت مبارک رات مانی جاتی ہے۔ اس رات کو عبادت کی رات کہا جاتا ہے، اس لیے اس رات میں کچھ ضروری کاموں کو ضرور کرنا چاہیے، جو اس طرح ہے۔ قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کی جائے۔ یہ رات نفل نماز پڑھنے کی، تلاوت کرنے اور درود و دعا پڑھنے کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے میں بتائی جائے، تاکہ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کر ہمیں دوزخ کی آگ سے بری ہونے کا حقدار بنا دے۔ رات عبادت میں گزارنے کے بعد دن میں روزہ رکھنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ اس رات میں اللہ پاک بنی کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد کے برابر گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، لیکن کافر، دشمنی رکھنے والے، رشتہ توڑنے والے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے اور شراب پینے والوں پر رحم نہیں فرماتے۔ ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ اس رات کا فیض حاصل کرنے کے لیے چاہیے کہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ اگر ماں باپ ناراض ہے تو انہیں خوش کیا جائے، کیونکہ جب تک وہ راضی نہیں ہوں گے تب تک اللہ راضی نہیں ہوں گے۔ کسی دینی بھائی سے من موٹاؤ ہو گیا ہو یا سلام کلام بند ہو تو مل ملاپ کر کے غلط فہمی دور کر کے اس کا بحال کیا جائے، پھر اپنے رب سے رحم اور کرم اور مغفرت کی دعا مانگی جائے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں بھی اس کے فیض سے مالا مال فرمائے گا۔ اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب دوسری راتوں کے مقابلے میں زیادہ ملتا ہے۔ یہ رات توبہ استغفار کی رات ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، اس کی اہمیت سمجھیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، توبہ کریں اور توبہ پر قائم رہنے کی نیت بھی رکھیں۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے اسلام سے متعلق کوئی اور معلومات کو لے کر۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبد الواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔